جو انسان جو عمل کرتا ہے نا ہر ایک کا درجہ ہوگا. کوئی انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جانوروں کو پیدا کیا, مویشیوں کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی. ورس نمبر 142 دیکھیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا اور پھر بیلوں پہ چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے, اور کھجوروں کو, کھیتوں کو, اور مختلف پھل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے سب کو پیدا کیا. تو کوئی انگور کی بیل ہوتی ہے نا, اور مختلف درخت ہوتے ہیں جن پہ پھل لگتے ہیں. تو کوئی پھل جو ہے وہ بیلوں پہ لگتے ہیں, کوئی درختوں پہ, پودوں پہ لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ذائقہ بھی مختلف بنایا ہے, ہر ایک کا جو کلر ہے وہ بھی مختلف ہے, ہر ایک کی شیپ بھی مختلف ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے. اللہ رحمان رحیم ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنے مزے مزے کے پھل اس زمین سے پیدا کیے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہمارے کھانے کا انتظام کیا اور یہ تمام چیزیں ہمیں دیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شیطان کی پیروی نہیں کرنی, یہ آپ کا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچانے کے لیے قرآن میں پہلے ہی بتاتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں. ہمیں اس کے اٹیک سے پہلے ہی بچاتے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس کو سلوشن بھی دیتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی انفارم کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ دنیا میں ہم بھٹک جائیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں, تاکہ ہم اس کے پیچھے نہ چلیں اور ہم بچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ایک ورس میں فرمایا ہے 151 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ پر حرام کیا ہے نا وہ آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کے لیے حرام کیا ہے نا آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا, چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یا چاہے وہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سننے میں بھی کچھ حرام ہوتا ہے, کچھ دیکھنے میں حرام ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم کھانے میں حرام ہے. ٹھیک ہے, تو سننے میں کیا حرام ہے اور دیکھنے میں کیا حرام ہے؟ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ایسی چیزیں, کوئی برے امیجز دیکھنا, بالکل بری چیزیں ہم نے کوئی بھی سننی نہیں ہے, بری چیزیں نہیں دیکھنی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حرام کیا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جو ایسے ہم کسی بھی نامحرم کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے, گپ شپ کر سکتے, چٹ چیٹ کر سکتے, یا ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور گرلز آ رہی ہیں اور ہم بس ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں, ایسا بھی نہیں کر سکتے. آنکھیں ہم نیچی کریں گے کیونکہ یہ بھی حرام ہے. ایسے ہی ہر وقت دیکھتے رہنا گرلز کو, اور گرلز کا بوائز کو, یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم جب آپس میں جب بچے بچیاں, لڑکے لڑکوں کے دوست ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کی دوست ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپس میں ہی کھیلتے ہیں, اور آپس میں آپ کو پتہ ہے کلاس میں بھی آپ الگ الگ بیٹھتے ہیں نا, اپنے اپنے الگ الگ رومز میں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان کو ایک لمٹ دی ہے. یہ اللہ کی کیا ہے, لمٹس ہیں, حدود ہیں اللہ نے بنائی ہے نا, کہ دیکھو یہ باؤنڈری وال ہے, اس باؤنڈری وال میں رہو گے نا, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. کیا ہے؟ اور شیطان, جیسے آپ نے دیکھا تھا, ہم نے جب پہلے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا ایک ٹیسٹ تھا نا, کہ دیکھو یہاں پر آپ, یہ جنت ہے, یہاں رہ سکتے ہو, بس اس درخت کے پاس نہیں جانا, وہ پھل نہیں کھانا. اور پھر وہی ٹیسٹ تھا. اور پھر کیا ہوا تھا, شیطان نے آ کے ورغلایا کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا سا کھا لو, کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کھا لیا. ٹھیک ہے, اسی طرح دنیا میں آ کے وہ شیطان جو ہے نا ہمارے پاس بھی ہمیں بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, تھوڑا سا کھیل لو, پھر کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا, ہاں تھوڑا اور کھیل لو, آپس میں کھیل لو, اکٹھے بیٹھ جاؤ, گپ شپ کر لو, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, فون کر لو, میسیجز کر لو. ایسے ہی ہے نا. اور حرام کی طرف چل کے بھی نہیں جانا. اور پھر اس طرح کے برے کام کر کے نا وہ کیا کرنا چاہتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا تھا تو کیا ہوا تھا, ان کے کپڑے اتر گئے تھے. تو وہ بے حیائی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے. تو بے حیائی کی طرف بالکل نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے منع کیا. اللہ بے حیائی کو ناپسند کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو بھی بالکل منع کیا ہے, تو یہ نہیں کرنا. اور پھر 151 آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم پہ حرام کیا ہے نا وہ نہیں کرنا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک بھی نہیں کرنا, شرک بھی نہیں کرنا. شرک کیا تھا؟ عیسائی اور یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے. عیسائی تھے, یہودی تھے اور مشرکین, یہ 3 طرح کے لوگ تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس. عیسائی اور یہودیوں کو اہل کتاب کہتے تھے, اور مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کو کہتے تھے. اب یہ شرک تینوں ہی کرتے تھے. کیا شرک کرتے تھے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور پھر مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. تو یہ تینوں کے گروہ جو تھے نا, تینوں گروپس, یہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو کیا کہہ دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا. اور پھر والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیا ہوتا ہے والدین کے ساتھ؟ جی, والدین کے ساتھ نہ اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے, اور نہ ان کے سامنے بولنا آگے سے نہیں چاہیے. اگر وہ کوئی بات کریں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی, اور وہ جس کام سے منع کریں وہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ان کی بات ماننی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, ان سے حسن سلوک کرنا ہے. وہ اگر ان کے ساتھ آپ چلے جا رہے ہوں تو آپ کبھی بھی ان کے آگے نہ گزریں, ان سے آگے نہ گزریں, ان کے ساتھ ساتھ رہیں, پیچھے تھوڑا سا رہیں. وہ آ کے بیٹھیں تو آپ ان کو کشن پیش کریں, اور آپ ان کی عزت احترام کریں. رات کو ان کے پاؤں بھی دبائیں, آپ ان کو ان کے لیے دعائیں بھی کریں. آپ ان کو پانی, اگر وہ آپ کو کچھ کہیں کہ پانی لا کے دیں تو آپ پانی بھی لا کے دیں. فوراً سے کہنا مانیں, ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, تو وہ جو بات کہیں وہ خاموشی سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں, مانیں. اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, تو گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں. اور ماما یا بابا جو بھی آپ سے ہیلپ مانگیں آپ ان کی ہیلپ کریں, اور ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا بھی کریں. کون سی دعا ہے والدین کے لیے؟ ہائی فائی, ماشاء اللہ, ویری نائس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو پیرنٹس کا فرما بردار بنائے, اور آپ والدین کے ساتھ احسان کریں. ٹھیک ہے, اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ بھی مسلمانوں کو کہا کہ اپنی اولاد کو, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت ہے. جہالت کے دور میں کیا ہوتا تھا, جو جاہل لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اور ایون وہ اپنی اولادوں کو کیوں قتل کرتے تھے کہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ, ہماری فیملی بڑھ جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے نا تو ہم غریب ہو جائیں گے. تو غریب ہونے کے ڈر سے نا وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, کہ مفلسی کے ڈر سے, غربت کے ڈر سے کہ ہم پور ہو جائیں گے. دیکھیں وہ 2 لوگ ہوتے ہیں نا, کہ 2 لوگ ہیں, ان کی شادی ہوئی نا, نکاح ہوا, تو اب ظاہر ہے ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. تو اب جو 2 لوگ کھانا کھاتے تھے تو تیسرا اگر آ گیا یا اور بیبی آ گیا, تو 4-5 لوگ اگر ہو گئے تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی پیار ہے اللہ کو انسانوں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اولاد کو نہیں مارنا, قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تو یہ بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پیرنٹس ان کو فیڈ کر رہے ہیں, پیرنٹس ان کو کچھ چیزیں لے کے دے رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے, اور یہ رزق اللہ دیتے ہیں. رزق کون دیتا ہے؟ تو کئی بچے یہ سمجھتے ہیں نا ہمیں بابا نے لا کے دی ہے, ہمیں ماما نے دی ہے یہ, تو ایکچولی دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا. تو اب آپ کا مائنڈ کلیئر ہے اس بات کے لیے کہ کون دیتا ہے آپ کو رزق. جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں, جو بھی آپ کو کپڑے ملتے ہیں, کچھ بھی ملتا ہے, تو ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں کچھ بھی چاہیے ہو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ محنت کرتے ہیں, پرووائڈر ضرور ہوتے ہیں, لیکن رزق اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اوپر والدین کے لیے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, تو والدین کو بھی اولاد کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, بہت پیار کرنے والے ہیں, بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اولاد کے بھی حقوق اور والدین کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اس بات پہ؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی بات ہم نے کیا کی تھی کہ حرام جو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے بچنا ہے، اور شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اولاد کو نہیں قتل کرنا، اور پھر بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ظاہر ہے یا جو پوشیدہ ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کام کے قریب بالکل نہیں جانا، وہ بالکل نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ